لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي خير البشر من شك فيه كفر. صلوات بر محمد. یہ دنیا، اس کا وجود بھی محبت کی بنا پر ہے، اور آج جو باقی ہے وہ بھی محبت کی وجہ سے ہے۔ وجود کے لیے خود حضرت حق جل وعلا کا ارشاد ہے: لولا کا لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ تو اس دنیا کا وجود عشق کی بنا پر، محبت کی بنا پر۔ پھر روایت کہتی ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض، اگر زمین پر حجت خدا کا وجود نہ ہوتا تو یہ زمین اب تک ختم ہو گئی ہوتی، تباہ ہو گئی ہوتی۔ تو اس دنیا کا وجود بھی، بولیے، محبت کی بنیاد پر، اس کی بقا بھی محبت کی بنیاد پر، اور خود ہمارا اور آپ کا دل جو اللہ نے بنایا ہے وہ ایسا بنایا ہے جو بغیر محبت کے دھڑک نہیں سکتا۔ جیسے بغیر آکسیجن کے آپ کا دل نہیں دھڑک سکتا، سانس نہیں لے سکتے، ویسے یہ دل ایسا بنایا ہے خدا نے جو بغیر محبت کے دھڑک نہیں سکتا۔ محبت ہی نہیں بلکہ محبت کا اپوزٹ کیا ہے بلوم؟ نفرت۔ دونوں چیزیں، یہ دل ایسا بنایا ہے خدا نے جو نہ بغیر محبت کے چل پائے گا نہ بغیر نفرت کے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہے نا، وہ کس کا شعر ہے؟ کبیر داس کا۔ اس میں کوئی پڑھا لکھا ہو، شاعر ہو، دیکھیے میری سمجھ میں نہ آنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ شعر غلط ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا اب تک کہ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ کبیرہ کھڑا بازار میں مانگے سب کی خیر، نہ کاہو سے دوستی نہ کاہو سے بیر، یہ ممکن ہے؟ اس پورے مجمع میں وہ آدمی ہاتھ اٹھا دے جس کو کسی سے محبت نہیں ہے، شریف سے شریف آدمی اس مجمع میں جو ہو ہاتھ اٹھا دے کہ مجھ کو کسی سے الجھن نہیں ہے، نفرت نہیں ہے۔ یہ دل ایسا اللہ نے بنایا ہے جو بغیر محبت کے دھڑک نہیں سکتا۔ یہ دل ایسا بنایا ہے خدا نے جو بغیر، اچھا ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، صلوات بر محمد۔ آپ مثال لے لیجئے اپنے گھر میں، فرض کیجئے کانپور ہی میں جو ہے وہ آپ کی بہن کی شادی ہو گئی، تو چونکہ شہر ہی ہے تو آنا جانا ہے، 2 بار 4 بار اپنی بہن کے ہاں چلے جائیے آپ۔ اس کا بچہ ہے اتنا بڑا، 1 بار گئے، 2 بار گئے، 4 بار گئے، جب پہنچے گلے سے لگایا، منہ چوما، جیب سے ٹافی نکالی، 50 کا نوٹ نکالا، جاؤ۔ اب اس کے دماغ میں یہی، اب چوتھی بار جب آپ جائیں گے تو وہی بچہ کہے گا امی ماموں جان آئے ہیں۔ یہ اظہار محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس آپ کیجئے، آپ 4 بار گئے، وہ تو بیچارہ دوڑا، ماموں جان ہٹو یار بات کرنے دو، بلا وجہ ڈسٹرب کرتے ہو۔ 1 بار 2 بار 4 بار، اب جو گئے
امی ماموں آئے ہیں، یہ اظہار نفرت ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ بچہ جس کو محبت کی ہجے نہیں معلوم ہے، جس کو نفرت کی اسپیلنگ نہیں معلوم ہے، اس کا دل بھی محبت سے خالی نہیں ہے، اس کا دل بھی نفرت سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہم آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی سے محبت نہیں کرتے، ہم کسی سے ہم مجبور ہیں زندہ رہنے کے لیے، ہم مجبور ہیں محبت کرنے پر، زندہ رہنے کے لیے ہم مجبور ہیں نفرت کرنے پر۔ صاحب یہ تو آج نئی بات سن رہے ہیں ہم، محبت اچھی چیز ہے سب سے کرو، نفرت اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا نہ، کہیں محبت اچھی ہے نفرت بری ہے، کہیں نفرت اچھی ہے۔ ایک آدمی آیا سرے عام، ایک بیچارے بے خطا کو گولی مار کے چلا گیا، آپ کو اس قاتل سے نفرت نہیں ہوگی؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ اپنے انسان ہونے پہ شک کیجئے۔ صلوات میں حضرت علی کے قاتل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں امام حسین کی شہادت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک عام سیدھا سادہ آدمی اگر کوئی اس کا مرڈر کر دے، ساری دنیا اس سے نفرت کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ تو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ خود قرآن کہتا ہے ہر محبت اچھی نہیں ہوتی۔ اب قرآن آ گیا بیچ میں، قرآن کہتا ہے ہر نفرت بری نہیں ہوتی، کہیں محبت اچھی ہے نفرت بری ہے، کہیں نفرت اچھی ہے محبت بری ہے۔ آپ پڑھیے قرآن۔ یہ بتائیے منتظر بھائی، دوستی محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے نفرت کی بنیاد پر؟ محبت کی بنیاد پر نا۔ پڑھیے قرآن کی آیت۔ کل کو کچھ لوگ قیامت میں افسوس کر رہے ہوں گے اور کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو قرآن کے حساب سے دوستی پچھتاوے کا سبب ہے۔ دوسری جگہ قرآن ہی میں ارشاد ہوتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بہت سی چیزیں ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو، محبت کرتے ہو، وہ تمہارے لیے شر ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور بہت سی چیزیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو تمہارے لیے خیر ہے۔ تو قرآن کے روح سے کیا ہوا؟ محبت پچھتاوے کا سبب ہے، دوستی نہیں محبت پچھتاوے کا سبب ہے، محبت شر ہے، ناپسندیدگی بولیے خیر ہے۔ یہ ایک ہو گیا۔ اب ایک قصہ سن لیجئے، صلوات بر محمد۔ ایک شخص قم یا خراسان سے چلا امام صادق علیہ السلام کی زیارت۔ سنگلاخ وادیاں ہے، ریتیلا راستہ ہے، کافی لمبا راستہ ہے، چپل ٹوٹ گئی۔ اب ننگے پاؤں جب چلے گا تو چھالے پڑیں گے، آبلے آئیں گے۔ امام کے پاس پہنچ گیا، بیٹھا ہے، باتیں کر رہا ہے، وہاں چھالوں میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔ تو اب وہ بیچارہ امام سے بات کر رہا ہے اور دھیرے سے سائیڈ میں اپنا ہاتھ پھیر، امام کی پڑ گئی نظر۔ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، ہمارے پرانے پرنسپل تھے، خدا غریق رحمت کرے، تقی الحیدری صاحب قبلہ۔ وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے بڑا مزے کا، کہتے تھے کہ راوی روایت بیان کر سکتا ہے، محدث حدیث بیان کر سکتا ہے، مگر امام کا لہجہ نہیں بتا سکتا کہ کس پیار میں بھی کہوں گا۔ آپ سوچئے امام نے کیسے پوچھا ہوگا۔ اب وہ باتیں کر رہا ہے حضرت سے اور اپنے زخم پہ ہاتھ پھیرتا جا رہا ہے، تب تک امام کی نظر پڑ گئی۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ قم سے یہاں تک آنے میں بڑی اذیت ہوئی تم کو؟ وہ تھا عاشق۔ نہیں میرا نہیں، آپ کا ہے، صلوات بر محمد۔ حضرت نے کہا کیا قم سے یہاں تک آنے میں بڑی اذیت ہوئی تم کو؟ تو وہ تھا عاشق۔
کہنے لگا مولا آپ کی محبت میں اس اذیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے اس نے یہ جملہ کہا پلٹ کے امام نے جو جواب دیا فرمایا حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ یہ تو چھٹے امام. پانچویں امام نے دونوں بات فرما دی. حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ تو اب ان وہ آیتیں یہ داستان ملا کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہر محبت اچھی ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبت بری ہے. کہیں محبت اچھی ہے نفرت بری ہے، کہیں نفرت اچھی ہے محبت بری ہے. اللہ نے دل ایسا بنایا ہے کہ جو بغیر محبت کے اور بغیر نفرت کے دھڑک نہیں سکتا. ہم مجبور ہیں محبت کرنے پر اگر زندہ رہنا ہے، ہم مجبور ہیں نفرت کرنے پر اگر زندہ رہنا ہے. تو ہم مجبور ہیں محبت اور نفرت دونوں کے لیے. کا محبت کرنے میں مجبور ہیں، نفرت کرنے میں مجبور ہیں، لیکن یہ مجبوری نہیں ہے کہ کس سے محبت کریں. صلوات نہیں سمجھے آپ بات کہاں؟ یہ تو مجبوری ہے ہماری آپ کی کہ محبت کرنا ہی کرنا ہے. یہ مجبوری ہماری آپ کی ہے کہ نفرت کچھ لوگوں سے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ اختیار خدا نے دیا ہے کہ تم خود طے کرو کس سے محبت کرنا چاہیے، کس سے نفرت کرنا چاہیے. تو اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. قرآن تو خود بتا رہا ہے نا کہ محبت کس سے کرنا چاہیے. اگر کوئی بتا دے حصہ ڈبل ہے، آیت موجود ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. تو اب رہنمائی بھی مل گئی ہے. تو محبت کس سے کرنا ہے؟ قرابت داروں سے. یہ محبت کیا ہے؟ کہ یہ عام محبت نہیں ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرن، یہ محبت صرف نہیں ہے، یہ پیغمبر کی زحمتوں کی اجرت بھی ہے. خالی محبت نہیں ہے بلکہ پیغمبر نے جو زحمتیں اٹھائی ہیں اس کا اگر تم کو اجر دینا ہے تو کیا کرو گے؟ ہو گئی بات. تو محبت اہل بیت کیا ہوئی؟ اجر رسالت. ہو گئی بات. یہاں چھوڑ دیجیے. مسجد بنی صلوات بر محمد. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ہاؤ گلشن بھیا. مسجد بنی 50 لاکھ روپے. ایک روایت سنا دیں، سن لیجیے، بہت مزے کی بات آ گئی. حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنا دے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو مسجد کا بڑا مرتبہ ہے. تو اب کسی نے کہا یار یہ مسجد چھوٹی ہو گئی، یہ پرانی ہو گئی، اس کو توڑو بڑھاؤ. اب وہ 50 لاکھ روپے 1 کروڑ روپے لگا کے زبردست مسجد بن گئی. تو اب یہ ہوا کہ جیسی مسجد بنی ہے ویسے ہی افتتاح بھی ہونا چاہیے. تو طے ہوا کہ 15 رمضان بڑھیا رہے گا. امام کی ولادت کی تاریخ ہے. ارے صاحب لاکھوں روپے کا تو افطار کا انتظام ہو گیا. ہم کو بھی مدعو کر لیا گیا اتفاق سے. اب جو ہے وہ آ رہا ٹھیکیدار، بھیا اب وہ لڑکے گاؤں جانا ہے ان کو عید کرنے پیسہ دے دیجیے. ارے یار دیں گے نا، ذرا افتتاح وغیرہ ہو جانے دو. تب تک سریے والا آ گیا، بھیا پیسہ دے دیجیے ہم کو ذرا جو ہے وہ سیمنٹ والا آ گیا. ارے یار دیں گے نا، کوئی بھاگے جا رہے ہیں چلو. اب جن جن لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ نہ محنت کرنے والوں کی مزدوری دی گئی ہے، نہ جو ہے وہ پیسہ سامان کا پیسہ دیا گیا ہے، جن کو پتہ ہے ان کی نماز صحیح ہوگی اس میں؟ گلشن بھائی کیا؟ کیوں؟ ایران سے پڑھ کے آئے ہو فتویٰ دے رہے ہو؟ نجف سے پڑھ کے لگے مولوی صاحب، نہ ایران کی ضرورت ہے نہ نجف کی. یہ تو 10 سال کا بچہ بھی جانتا ہے 2 دونا 4. جب تک مزدور کی اجرت ادا نہیں کرو گے تب تک تمہارا عمل قابل قبول اس مسجد میں.
نہیں ہوگا جس نبی نے دین کو پھیلانے کے لیے کوڑے کھائے. ساحر کہا گیا, جادوگر کہا گیا, دیوانہ کہا گیا. جب تک اس نبی کی اجرت ادا نہیں کرو گے نہ نماز قبول ہوگی, نہ روزہ قبول ہوگا, نہ حج قبول. صلوات بر محمد. اور جب یہ قرآن سے طے ہے کہ مودت اہل بیت اجر رسالت ہے, تو جو حدیثیں ٹکرائے مطابقت کر جائیں اس میں پھر بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ صحیح ہے کہ غلط. قرآن بھی کہہ رہا ہے, حدیث بھی کہہ رہی ہے. صلوات. اب سنیے, چنانچہ اب پیغمبر نے فرمایا, شاید اسی وجہ سے اب محبت کیا ہوئی؟ اجر رسالت. اجرت نہیں ادا کرو گے تو صحیح معنوں میں مسلمان. سمجھ میں آیا؟ آپ جو حدیث کل سے پڑھ رہا ہوں, یا علی علی خیر البشر, علی سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے. من شک فیہ کفر, جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہے. تو جب شک کی بنیاد پر ایمان رخصت ہو سکتا ہے تو جو دشمن ہو وہ کہاں کا مسلمان ہو سکتا ہے؟ حب علی عبادہ وافضل العبادہ, علی کی محبت عبادت ہے, تمام عبادتوں میں افضل ہے. ذکر علی عبادہ وافضل العبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے, تمام عبادتوں میں افضل ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا. ایک جملہ بڑا غضب کا ہے پیغمبر کا, علی تم کو یا میں نے پہچانا, بولیے, یا اللہ نے مجھ کو, یا تم نے پہچانا, یا اللہ نے اللہ کو, یا میں نے پہچانا. تو بقیہ چھوڑیے, علی کی بات چل رہی ہے نا. تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ علی تم کو یا میں نے پہچانا یا اللہ نے. سمجھ میں آتی ہے یہ حدیث کہ صاحب یہ کیسے؟ علی بھی تو آدمی ہے نا. صلوات در محمد. کیسے نہیں پہچان سکتے؟ جواب, علی کو تو بعد میں پہچاننا, علی کے فضائل میں جو حدیثیں ہیں وہ سمجھ جاؤ تو جانے. ایک دو حدیث سناتا ہوں میں آپ کو, صلوات پڑھیے بڑھیا سے. ایک حدیث بڑی مشہور ہے, یا علی انت بمنزلت الکعبہ. سنا نہیں سنا؟ علی تمہاری مثال. یہ بتائیے اس میں مولا کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ الٹا ہے معاملہ؟ اب سوال, کعبہ افضل کے علی؟ پہلے یہ سوال ہو, بولیے سر, کعبہ افضل کے علی؟ روشن بھائی, کعبہ افضل کے علی. آپ چلیے منتظر صاحب, کعبہ افضل کے دلیل. صلوات پڑھیے. سنا؟ ہاں 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 ہاں, چلو چلو چلو, دلیل. ہاں تو چلیے, اب میں آپ کو ایک عقلی بات سناتا ہوں, بہت توجہ سنیے. اس میں جو ہے نا, اگر ذرا سا آپ چوکے تو میں گارنٹی نہیں لیتا. وہ گورکھپور جا رہے تھے ایک مرتبہ, وہ لمبی والی لاری نہیں ہوتی 18 اور 22 چکے والی, تو پیچھے لکھا تھا اس پر سٹلت گیلا. قریب مت آنا, سٹلت. وہی حال ہے اس وقت مجلس کا 5 منٹ میں. بالکل ہوشیار رہیے, ستلت گیلا سمجھ میں نہیں آئے گی آپ حضرات کے. سوچنے میں کچھ جاتا ہے, بولیے سوچنے میں کیا جاتا ہے؟ ارے منتظر کی آمدنی بہت ہے, کم سے کم 2 کروڑ کے مہینے کی آمدنی ہوگی. سوچنے میں کیا جاتا ہے؟ ہم لیتے ہیں, جب کبھی کبھی نیند نہیں آتی تو اگر 50 کروڑ مل جاتا تو وہ قبرستان کو ایسا کر دیتے, اور فلاں یہ کر دیتے, اور وہ کر دیتے, تم سو جاتے ہیں, بات ختم. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو جو کچھ سوچتے ہیں, جیب میں کتنا ہے؟ 500 روپے. دماغ میں کتنا ہے؟ 500 کروڑ. افضل اور اشرف کون ہے؟ بولیے. 500 یا 500 کروڑ کا؟ کیوں؟
کہ جو کچھ دماغ میں آتا ہے یہ چیز یا موجود ہے یا موجود نہیں ہے. اشرف اور افضل کون ہے؟ جو موجود ہے. تمام موجودات ان کی دو قسمیں ہیں، یا ان میں بڑھنے کی صلاحیت ہے یا بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اشرف اور افضل کون ہے؟ جس میں بڑھنے کی، ایک طرف پتھر اور اینٹ رکھی ہے، ایک طرف درخت ہے، تو اشرف اور افضل کون ہے؟ جس میں بڑھنے، تمام بڑھنے والی چیزیں ان کی دو قسمیں ہیں، یا ان کے اندر حس پائی جاتی ہے یا حس نہیں پائی جاتی. جانور بھی بڑھتا ہے، پیڑ بھی بڑھتا ہے، تو ایک میں حس ہے ایک میں حس. اشرف اور افضل کون ہے؟ جس میں حس پائی جاتی ہے. تمام حساس ان کی دو قسمیں ہیں، یا ان کے پاس عقل ہے یا عقل نہیں ہے. آپ کے اندر بھی حس ہے، گھوڑے کے اندر بھی حس ہے. تمام حساس ان کی دو قسمیں ہیں، یا عقل ہے یا عقل. افضل کون ہے؟ جس کے پاس عقل ہے. تمام عقل والے ان کی دو قسمیں ہیں، یا عالم ہے یا جاہل. افضل اور اشرف کون ہے؟ عالم. تمام علماء ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو جاہل پیدا ہوتا ہے آ کے سیکھتا ہے، ایک وہ جو ادھر سے علم لے کے آتا ہے. بولیے اشرف اور افضل کون ہوگا؟ تو دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. تو اب علی کون ہے؟ کل سنا چکے، جو پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کر دے، ادھر سے علم لے کے آئے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم لوگ یار جو چاہتے ہو بکتے ہو ممبر سے، ادھر سے کون علم لے کے آیا ہے؟ ہم نے کہا اگر نہیں لے کے آئے تو بتائیے کہ کہاں سے لٹریچر میں مولانا پی ایچ ڈی کی ہے، کس یونیورسٹی سے. کہ لے یہ سب بکواس، قرآن سے بتاؤ. ہم نے قرآن سے بتا دیتا ہوں، صلوات بر محمد. ہم نے قرآن سے بتا دیتا ہوں. کیا موسیٰ کا نام سنا ہے؟ کل تو جناب عیسیٰ پہ بات تھی. اب آئیے، موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ 1,24,000 نبیوں میں جو 4 پیغمبر ٹاپ 4 کے ہیں کتاب والے، اس میں ایک جناب اللہ نے کہا اے موسیٰ، پڑھیے سورہ کہف میں ہے، جاؤ تھوڑا پڑھ لو. کس سے؟ میرا ایک بندہ ہے. اب یہ قرآن کی آیت ہے، آتیناہ من لدنا علما، جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہے. یہ قرآن میں ہے. موسیٰ کون ہے؟ صاحب کتاب نبی. ان سے کہا جا، کس کے پاس گئے پڑھنے؟ جناب خضر نبی تھے کہ نہیں تھے؟ خضر کیا تھے؟ نبی تھے کہ نہیں تھے؟ نہ. خضر میں اختلاف یہ ہے کہ نبی تھے کہ نہیں تھے، لیکن اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ نبی نہیں تھے. اس لیے صاحب شریعت موسیٰ موجود ہیں، 2 شریعت تھوڑی ہوگی. تو خضر نبی، مگر بولیے مگر بھیجے گئے، جاؤ پڑھ لو. کچھ سمجھ میں آیا؟ 2 چیز سمجھ میں آئی. ایک تو یہ کہ پاسبل ہے کہ پیغمبر سے زیادہ پڑھا لکھا ہو. صلوات. سمجھ میں آ گئی بات نا. اور دوسری، آتیناہ من لدنا علما، ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم دیا ہے. تو جناب خضر کے لیے قرآن نے کہا نا، تو اس کا مطلب قرآن کی روح سے غلط نہیں ہے، کچھ ادھر سے علم ملتا ہے. علی کو بھی علم ادھر سے ملا ہے. تو علی کون ہوئے اب کائنات میں؟ سب سے ٹاپ پر، جو ادھر سے علم لے کے آئے. کعبہ کاہے سے بنا ہے؟ اینٹ، پتھر، جس میں بڑھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. تو اب کعبہ اور علی ہے نا. کیا مولانا پبلک کو بیوقوف مت بنائیے. وہ عام پتھر نہیں ہے کعبہ، اس کی نسبت خدا کی طرف ہے. وہ بیت اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے. ہم نے کہا تو کہ اس لیے افضل. میں نے کہا کعبے کو ایک ہی نسبت تو ہے، کیا؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر. اور ادھر
عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، خلیفۃ اللہ، صلوات بر محمد۔ بہت خوب توجہ سے رکھیے گا۔ تو اب کیا طے پایا منتظر بھائی بولو؟ علی افضل کے کعبہ، علی افضل ہو گئی نا بات۔ تو جب علی افضل ہے اور کعبہ ہوا نا، بڑی چیز کو چھوٹی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ چھوٹی چیز کو بڑی چیز سے؟ مثلا ابھی آپ کہیے کہ صاحب وسیع حسن کیا مجلس پڑھتے ہیں صاحب، جیسے غلام عسکری صاحب، جیسے اطہر صاحب، تو وسیع حسن چھوٹے سے ان کی اوقات بڑھ جائے گی، کیوں؟ بڑے سے تشبیہ دے دی گئی۔ لیکن اگر الٹا کیجئے، اطہر صاحب کا مرحوم کیا مجلس، جیسے وسیع حسن، تو یہ اطہر صاحب کو بڑھا رہے ہیں آپ یا گھٹا رہے ہیں؟ ہے نا؟ غلام عسکری صاحب کو بڑھا رہے ہیں یا گھٹا رہے ہیں؟ تو ہمیشہ جو ہے وہ تشبیہ کس سے دی جاتی ہے نا؟ تو اب کعبہ کے مقابلے میں علی، اگر نبی یہ کہتے کہ کعبہ جسٹ لائک علی تو کعبے کا بڑھ جاتا، لیکن پیغمبر نے کیا کہا؟ علی جسٹ لائک کعبہ۔ تو یہ علی کو بڑھا رہے ہیں گھٹا رہے ہیں؟ گھٹ گئے نا۔ تب حدیث تو سمجھ نہیں پا رہے ہو، صلوات بر محمد یہ ہے۔ اب آئیے اس کا جواب کہ جی نہیں، شباہت میں 4 رکن ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑا مدرسے چلا گیا میں، توجہ کر لیے 5 منٹ۔ شباہت کے کیا رکن ہوتے ہیں؟ 4۔ ایک کو کہتے ہیں مشبہ، ایک کو کہتے ہیں مشبہ بہ، ایک کو کہتے ہیں حرف تشبیہ، اور ایک چیز ہوتی ہے وجہ شبہ۔ جب تک یہ 4 عناصر نہیں ہوں گے تشبیہ صحیح نہیں ہوگی۔ مثلا ہم نے کہا کہ کیا نام ہے روشن علی، گلشن مثل شیر کے، تو آپ نے تشبیہ دی گلشن کو کہے سے؟ شیر سے۔ یہ تشبیہ صحیح ہے کہ غلط؟ کا پہلے رکو، پہلے ارکان دیکھ لیں۔ پہلا رکن کیا ہے؟ مشبہ، جس کو تشبیہ دی جائے۔ مشبہ کون ہے؟ گلشن۔ دوسری چیز ہے مشبہ بہ، جس سے تشبیہ دی جائے۔ مشبہ بہ کون ہے؟ شیر۔ تیسری چیز ہے حرف تشبیہ، وہ کیا ہے؟ مثل۔ مین چیز ہے چوتھی وجہ شبہ۔ کیوں کہا آپ نے کہ گلشن مثل شیر کے؟ شیر کے بڑے بڑے ناخون ہوتے ہیں، گلشن نے بھی 3 سال سے ناخون نہیں کاٹا ہے، اس لیے شیر ہے۔ برا مت ماننا بیٹا، عام مثال ہے کنا کا۔ پھر شیر جو ہے وہ کچا گوشت کھاتا ہے، کیا گلشن بھائی بھی کچا گوشت کھا جاتے ہیں اس لیے شیر ہے؟ کنا کا شیر جو ہے وہ جنگل میں اپنے سے کمزوروں پہ ظلم کرتا ہے، گلشن بھائی بھی اپنے چھوٹے بھائی بہنوں پہ ظلم کرتے ہیں، کنا کا۔ تب گلشن کو کیوں شیر کہا گیا؟ وجہ شبہ جب تک نہیں سمجھ میں آئے گی تشبیہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تب جواب اس کا دیکھیے، شیر کے اندر بے شک ناخون بڑے بڑے ہیں، شیر واقعاً ظالم ہے، درندہ ہے، سب کچھ ہے، کچا گوشت کھاتا ہے، لیکن ایک صفت شیر کے اندر اور ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے جرأت، اس کا نام ہے ہمت۔ تو اب ہم نے جب گلشن کو تشبیہ دی شیر سے، تو شیر کا ناخون نہیں دیکھا، شیر کا کچا گوشت کھانا نہیں دیکھا، شیر کی درندگی نہیں دیکھی، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بچہ جری بہت ہے۔ تو جرأت کی بنیاد پر ہم نے، تو وجہ شبہ جب تک نہیں ڈیسائیڈ ہوگی تب تک تشبیہ صحیح نہیں ہوگی۔ پیغمبر نے کہا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی آپ کی مثال کعبے کی سی ہے، تو کیا دیکھ کے تشبیہ دی؟ اس کا بے جان ہونا؟ نہ۔ اس کا اینٹ پتھر کا ہونا؟ نہ۔ پھر وجہ شبہ کیا ہے؟ صلوات بر محمد۔ حج کریے آپ، طواف
آج کل کتنا لگتا ہے حج کرنے میں؟ لاکھ روپیہ. تو خیر تو مگر عمرہ ہم کرا دیں گے فری میں. کیسے؟ سنیے بہت توجہ سے. عمرہ ہم کرا دیں گے فری میں. کیسے کا؟ میرے پاس ایک دعا ہے. آپ جو ہے یہیں امام باڑے میں ایک گول سرکل بنا کے بیٹھ جائیے. میں آپ کو ایک دعا دوں گا ایک لائن کی. آپ کو گوشت، لہسن، پیاز یہ سب 40 دن چھوڑنا ہوگا. اس کو بیٹھ کے 40 دن پڑھیے آپ. 40ویں دن مکے سے کعبہ اٹھے گا، چلا آئے گا کانپور میں. کیا نام ہے؟ ازا خانہ ہے آغا میر میں چلا آئے گا خانہ کعبہ. آپ لوگ طواف کر لیجئے اور انجمن محمدی چونکہ دیکھ ریکھ کر رہی ہے، وہ چاہے تو ٹکٹ لگا دے. اچھا پیسہ مل جائے گا، پورا مینٹین بھی ہو جائے گا، لوگوں کا طواف بھی ہو جائے گا. اب اگر میں یہ ممبر سے منتظر میاں سر پہ قرآن رکھ کے کہوں کہ میرے پاس ایسی دعا ہے، کوئی مانے گا؟ ہر آدمی دھیرے سے کہے گا عباس بھائی ان کو لے کے چلے جائیے، آپ ان کے گھر والوں کو بتا دیجئے. وہاں جو ہے نا وہ ڈاکٹر اسد عباس کے ہاں نمبر نہیں ہوگا تو ہم لگوا دیتے ہیں، یا وہ حکیم خاور نواب کے ہاں چلے جائیے ہم بات کر لیتے ہیں، یا نہیں تو بریلی آگرہ بھیج دیجئے. آدمی ہم کو پاگل کہے گا. ہماری چاہے ہم جتنا بڑا قرآن ممبر پہ بیٹھ کے سر پہ رکھ کے کہیں کہ ہمارے پاس کیوں نہیں مان رہے ہماری بات، تو آپ کا جواب ہوگا میاں اس لیے نہیں مان سکتے کہ یہی تو کعبے کی خصوصیت ہے. کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، جس کو غرض ہے وہ کعبے کے پاس آئے گا. اب جب نبی نے کہا علی کی مثال کعبے کی سی، تو اس کے اینٹ پتھر کو نہیں دیکھا، بلکہ اس چیز کو ذہن میں رکھا علی تمہاری مثال کعبے کی سی، جس کو غرض ہو وہ علی کے پاس آئے گا، علی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. صلاح تو 15 منٹ لگ گیا ایک حدیث سمجھنے میں. تو جو لوگ ہم لوگ حدیث نہ سمجھ پائیں وہ ذات کو کیا سمجھیں گے. وقت نہیں ہے، 8:45 ہو گیا، 9 بجے اترنا ہے، 15 منٹ بچا ہے. مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے نا شمیم صاحب کہ پتہ چلتا نہیں، بانی مجلس سمجھتا کم پڑھ دیا. یہ دقت ہے. 9 بجے تک پڑھوں گا. صلوات بر محمد علی. پیغمبر نے فرمایا علی اگر کوئی روزوں پہ روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ ابو قبیس کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، علی صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. علی کیا بات ہے علی کی، کیوں اتنا زیادہ علی علی. صلوات بر محمد و آل. دیکھیے علی نے خود اتنا کیا ہے کہ اللہ نہ بھی کہے نا تو ذات مبارک ایسی ہے کہ ہر شریف آدمی مجبور ہے ایسے انسان سے محبت کرنے پر. وہ قل لا اسألکم کی آیت ہو یا نہ ہو، من کنتو مولا ہو یا نہ ہو، یہ جتنی حدیثیں ہم نے سنائی ہو یا نہ ہو، ذات علی، کردار علی ایسا ہے نا کہ ذرا سی شرافت آپ کے اندر ہوگی آپ بغیر محبت کیے رہ نہیں سکتے علی سے. ایک سناتا ہوں بس. صلوات بر محمد. حالانکہ یہ قصہ بہت مشہور ہے اور ایک ایک آدمی کو یاد ہے، لیکن پورا پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھا گیا جاتا ہے. اس کا لاسٹ کا میں نے اس لیے اس کو چھیڑ رہا ہوں. کیا ہے میرا مولا، شکر ادا کیجئے. دنیا میں ایک سے ایک شریف لوگ ہیں، ایک سے ایک دوسروں کی مدد کرنے والے لوگ ہیں ہر مذہب میں، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سنی ہو، شیعہ، ہر مذہب میں ایک سے ایک شریف لوگ ہیں، ایک سے ایک دوسروں کی مدد. لیکن
ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ علی کون ہے، علی کیا ہے نا. آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ علی مل گئے. زندگی بھر شکر ادا کیجئے، کم ہے کہ ایسے آدمی سے اللہ نے ہم کو وابستہ کر دیا. جا رہے ہیں، نوکر، غلام، قنبر ساتھ ساتھ ہیں. آگے بولیے کیا ہوا؟ بہت مشہور ہے. رونے کی آواز آئی. کیا بات ہے؟ یتیم بچے ہیں صاحب، بیوہ عورت ہے صاحب. کسی جنگ میں جو ہے وہ اس کے باپ مارے گئے، وہ پریشان ہے، سب بھوکے آئے، پلٹ آئے. ابھی تک ہم سمجھتے تھے کہ شاید آٹا، کچھ دن پہلے ابھی روایت جو پھر سے پڑھی، آٹے کی بات نہیں ہے، اس زمانے کے اعتبار سے ضرورت کا سامان، روغن بھی ہے تو کھجور بھی ہے تو آٹا، جو بھی ضرورت، تو اچھی خاصی بوری بن گئی. تو اب کتاب میں وزن نہیں لکھا ہے تو میں کیسے بتاؤں، 30-40 کلو 50 کلو تو ہو گیا ہوگا نا. نوکر بغل میں ہے. ہم لوگ اپنے اوپر سوچئے، اکثر جاتے ہیں، ٹرین سے اترے، لڑکے آئے ہیں اسٹیشن پر لینے کے لیے، آئیے مولانا چلیے. اب لڑکے بیچارے نہیں توجہ کی، مولوی صاحب اٹیچی کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں، کچھ بول نہیں رہے ہیں، مگر اندر یہ ہے یار بڑے بدتمیز لڑکے ہیں کانپور کے، بتاؤ ہماری اٹیچی تک نہیں پکڑ رہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تمہاری کیا اوقات ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ علی کون ہے؟ سبھاسد ہے، گورنر ہے، کسی جو ہے وہ اسٹیٹ کے چیف منسٹر ہیں. پوری دنیا اسلام کے اکلوتے حاکم کا نام ہے علی. اور وہ انسان پتہ نہیں 30 کلو 40 کلو 50 کلو کی بوری. قنبر نے کہا لائیے مولا. نہیں، میں لے کے چلوں گا. صلوات پڑھیے، سناتا ہوں اس کو بعد میں، پہلے سنو. کون کر سکتا علی جیسا؟ ایک ڈی ایم سے ملنے کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے یا نہیں ہے؟ وقت نہیں ہو پاتا. اور کہیں آپ جو ہے وہ کسی منسٹر سے ملنا ہو تو 2-4 دن لگ جائے گا. اور علی کون ہے؟ پوری دنیا اسلام کے اکیلے حاکم. اس کے باوجود روایات کہتی ہے کہ رات کو کوفے میں روز مولا ٹائم نکالتے تھے، علی ٹائم نکالتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے، بقیہ تو کریں گے ہی سب، لیکن خود کرتے تھے، وقت نکال کر کے جاتے تھے جہاں غربا پڑے ہوتے تھے. اپنے ہاتھ سے مولا روٹی دیتے تھے، اپنے ہاتھ سے. سنیے، مین یہ نہیں ہے. ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ، جب یہ ملعون کوفے آیا قتل کی نیت سے، ہاں رمضان میں، اور روز کی طرح روٹی بانٹتے ہوئے چلے. ادھر ابن ملجم آیا، شام ہو گئی ہے، کہنے لگا کوفے میں انون ہوں، کوئی جان پہچان نہیں، رات ہو گئی ہے، تو انہی فقیروں میں سے، بھیا آج رات اپنے پاس روک لو، کل ہم اپنا جگاڑ کر لیں گے شہر جا کے. تو اس جس کے پاس فقیر نے کہا یار ہم تو خود ہی فقیر آدمی ہیں، ایک روٹی جو ہے وہ سرکار سے ملتی ہے. شریف تھا، کہ اچھا آؤ، آدھی ہم کھا لیں گے آدھی تم. ہو گئی. اب وہاں مہمان ہے، روز کی طرح مولا روٹیاں بانٹنے نکلے. دور سے ابن ملجم نے دیکھا، چھپ گیا. اب وقت نہیں ہے، ورنہ ایک پوری تفصیل سناتا میں، کہاں کہاں مولا نے ابن ملجم کو دیکھ کے بتایا ہے کہ یہ میرا قاتل ہے. صلوات بر محمد. کہاں کہاں، ایک دو روایت نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک سن لیجئے، جب بیعت ہو رہی تھی مدینے میں، ابن ملجم آیا، اس نے بیعت کی، مدینے کی بات کر رہا ہوں، بیعت کی. جیسے ہی بڑھا ابن ملجم، ہاں صاحب آؤ، پلٹ آیا، پھر سے بیعت کرو. دیکھو توڑنا مت. جی صاحب. چلا ابن ملجم، جی ادھر آؤ، پھر سے بیعت کرو. توڑنا مت. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پتہ ہے علی کو. ایک جگہ خود کا ارید حیاتہ و یرید قتلی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، یہ میرا قتل چاہتا ہے. علی کو پتہ ہے. اب روٹیاں بانٹتے ہوئے چلے،
اس آدمی کے پاس جس کے پاس ابن ملجم ٹھہرا ہوا تھا، یہ جلدی سے چھپ گیا کہ علی دیکھ نہ لیں۔ مولا روز 1 روٹی دیتے تھے، آج 2۔ وہ فقیر کہتا یا علی روز 1 روٹی ملتی تھی، آج 2 کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تیرے پاس مہمان آیا ہے۔ جس علی کو بغیر دیکھے یہ پتا ہے کہ مہمان آیا۔ میرے مولا آپ کیا تھے اور آپ کے ساتھ کیا کیا گیا میرے آقا؟ تیرے پاس مہمان ہے۔ جس علی کو بغیر دیکھے یہ پتا ہے کہ مہمان ہے، اس علی کو یہ بھی پتا ہے کہ مہمان کی نیت کیا ہے۔ سمجھے آپ؟ مگر علی اس امام عادل کا نام ہے کہ اگر قاتل بھی شہر میں آ جائے تو بھوکا نہیں سو سکتا ہے۔ یہ ہے میرا مولا، صلوات بر محمد و آل یا علی یا علی۔ اسی لیے روایت کہتی ہے، یہ بھول نہ جاؤں، سن لیجئے بیچ میں، ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کی پرورش کرو عشق علی پر، محبت علی پر۔ مجلس کا انتظار مت کرو، مجلس میں کچھ اخلاق بھی بیان ہوگا، کچھ نماز روزہ بھی بیان ہوگا۔ گھر میں بیٹھو، میاں بیوی 2 بچے ہیں نا، سونے سے پہلے کوئی بات مولا کی بیان کر لو بچوں سے۔ ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، علی کی محبت پہ پالو اپنے بچوں کو۔ ساری ضرورت کی چیزیں رکھیں، قمبر موجود ہے، لائیے مولا کا نا میں لے چلوں گا۔ خلیفۃ المسلمین نے وہ بوری اپنی پشت پہ رکھی، لے کے آئے اس بیوہ کے گھر میں، ان یتیموں کے گھر میں۔ قمبر ساتھ ہے، میں کھانا پکا دوں تو بچے کو بہلائے گی، یا میں بہلا لوں تو پکا لے؟ دونوں طرح کی روایت ملتی ہے، میں اس کو بیان کہ اس نے کہا صاحب ماں زیادہ بہتر طریقے سے بچوں کو بہلا سکتی ہے۔ خلیفۃ المسلمین علی بیٹھ کے یتیم بچوں کے یہاں، عام حالات میں نہیں، جبکہ خلیفہ ہیں، اس کا کھانا تیار کیا، کھانا تیار ہو گیا، بٹھلایا، اپنے ہاتھ سے لقمے توڑ توڑ کے ان یتیموں کو کھلایا۔ یہاں تک مشہور ہے، آپ سب کو کتاب، اچھا نہیں آج گاڑی میں نہیں، آج کل پرسوں نکال کے رکھ دیا، لیکن کہیے گا تو پرسوں آؤں گا لے آؤں گا کتاب، مگر اس کو سنیے آپ۔ آگے یہ ہے کہ جب کھا پی چکے بچے، سنیے، جانے قربان آقا آپ پر کیا تھے مولا تم؟ امیر المومنین نے کہا بچوں بتاؤ کچھ کھیلنا چاہتے ہو؟ آپ اپنے پوتوں کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ، بھانجوں کے ساتھ نہیں کریں گے سر؟ کچھ کھیلنا چاہتے ہو؟ ہاں، کیا؟ یتیموں کو کیا پتہ یہ کون ہے؟ ایک شریف آدمی سمجھ رہے ہیں، کہا صاحب ہم چاہتے ہیں تم جانور بن جاؤ، ہم تمہارے اوپر سواری کریں گے۔ روایت کہتی ہے علی علیہ السلام نے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ دیا، یہ دونوں گھٹنے میرے مولا نے زمین پہ رکھ دیا، بچوں کو اپنی پشت پر بٹھلایا۔ بات یہاں نہیں ہے صرف چلے، روایت کا جملہ ہے چلتے ہیں وَيُبَعْبِعُ، اونٹ کی آواز نکالتے ہیں، مولا اونٹ کی آواز نکالتے ہیں، بچے کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں۔ اس طرح بچوں کو پیٹھ پہ بٹھال کے ہاتھ پیر سے چل کے آئے تنور کے پاس، رخسار مبارک تنور کے قریب کیا، فرمایا خدا میں نے ان بچوں کو خوش کر دیا ہے، تو علی سے خوش ہو جا۔ میں نے ان بچوں کو خوش کر دیا ہے، تو علی سے راضی ہو جا۔ ہو گیا، چل پڑے۔ اب قمبر کے لیے یہ چیز بالکل نئی تھی، یار علی اور کبھی دیکھا نہیں۔ جب اس گھر سے نکلے اب اپنے طرف جا رہے ہیں تو راستے میں اب قمبر کو موقع ملا تو کہنے لگے مولا آج تو ایسا کام آپ سے ہم نے ہوتے دیکھا کہ عجیب چیز تھی، آپ اور یہ سب کر رہے تھے، کبھی تو ایسا نہیں کیا۔ جواب سنیے گا کہ قمبر اصل میں وجہ یہ ہے
کہ جب میں اس گھر میں گیا، دیکھتے ہوں گے آپ لوگ نا سڑک وڑک پر غریب بچوں کا چہرہ کا شکل بتا دیتی ہے نا کہ بھوکے ہے نا، شکل بتا دیتی ہے غریب گھر کے بچے ہیں، اتر جاتا ہے چہرہ۔ حضرت نے کہا کہ جب میں اس گھر میں گیا تو میں نے ان بچوں کا بھوک سے اترا ہوا چہرہ دیکھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ پیٹ بھرنے کے بعد ان کو ہنستا ہوا دیکھ لو، صرف ان یتیموں کو ہنسانے کے لیے میں نے یہ کیا۔ نہیں معلوم آپ کا دماغ پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ مولا دوسرے کے یتیموں کے ساتھ آپ نے اتنا کیا ہے، دوسروں کے بچوں کے ساتھ میرے مولا اتنا کیا ہے، لیکن ہائے کربلا میں آپ کا پوتا اور آپ کا ہم نام، کم از کم یہی یاد کر لیتے کہ حسین کا بیٹا نہیں علی کا ہم نام ہے۔ سناؤں آپ کو مولا، اللہ اللہ اللہ۔ گرمی کا زمانہ جب ہوتا ہے تو گوریا وغیرہ پرندے جو ہوتے ہیں نا، ان کے انڈوں سے بچے نکلتے مئی جون میں، دیکھا ہوگا آپ نے، تو کبھی کبھی گھونسلے سے گر جاتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، ان کا کوئی وارث تو ہے نہیں پانی پلا دے، تو پیاس کی شدت سے وہ بچے کیا کرتے ہیں، ہے نا، دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ اچھا اگر وہ نہیں دیکھا تو مچھلی تو سب نے دیکھی ہے، جب پانی سے نکل آتی ہے تو مچھلی دیکھا ہے نا، کرتی ہے نا۔ یہی جملہ روایت میں ہے کہ جناب ام کلثوم علی اصغر کو لے کے آئیں، فرمایا بھیا اس کو لے جاؤ، شاید کسی کو ترس آ جائے۔ اما ترا کیف یتلذا، اے بھیا دیکھ نہیں رہے ہو یہ بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا ہو۔ یا حسین یا حسین یا علی، فریاد ہے آپ نے دوسروں کے ساتھ کیا کیا اور آپ کے ساتھ کیا ہوا، لے کے آئے۔ ایک بات اور کہہ دینا، جب تک آپ امام حسین کا مزاج نہیں سمجھیں گے تب تک یہ مصائب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک منٹ کے لیے میں مزاج بتا دوں مولا کا کیا ہے۔ شرم کس کو آتی ہے، مانگنے والے کو کہ عطا کرنے والے کو؟ مانگنے والے کو نا۔ مدینے میں امام حسین جا رہے تھے، ایک آدمی نے امام کے آگے ہاتھ پھیلا دیا، حضرت نے کہا کہ یہاں تو اچھا آؤ گھر آؤ، اس کو لے کے گھر آ گئے، دروازے پہ کھڑا کر دیا، خود اندر چلے گئے، جو دینا چاہتے تھے اتنا نہیں تھا۔ آغا تاریخ کہتی میرا مولا گھر سے نہیں نکلا، حضرت بیت الشرف سے باہر نہیں آئے۔ روایت کہتی ہے دروازے کے پیچھے سے حضرت نے ہاتھ بڑھایا، کہا بھیا لو جاؤ، مجھے شرم آتی ہے اتنا کم لے کے کیا سامنے آؤں۔ دنیا میں اکلوتے آدمی کا نام ہے حسین کہ جس کو عطا کرنے میں شرم آ رہی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ کم ہے۔ جس انسان کا مزاج یہ ہو کہ عطا کرنے میں شرمائے، اس انسان کے دل پر اس وقت کیا گزر گئی ہوگی جب بچے کی پیاس سے مجبور ہو کر کے اس انسان کو پانی مانگنا پڑا ہوگا۔ لہذا آپ غور کیجئے، جزاکم رب، لہذا جب پانی مانگا ہے نا، اب پتہ نہیں میں جو بات محسوس کر رہا ہوں کہہ پا رہا ہوں کہ نہیں کہہ پا رہا ہوں، سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں، وہی مزاج تھا امام کا کہ اصغر کے لیے پانی بعد میں مانگا، اپنے کو پہلے سائٹ کیا۔ ہم نہیں جھکنے والے ہیں کہ یہ کہاں لکھا، میں نے کہا جملہ پڑھو اس کا مطلب نکالو گھر جا کے۔ آئے اصغر کو لے کے، پانی سے پہلے جانتے کیا کہا؟ ان لم ترحمونی، بس اتنا ہے، ان لم ترحمونی، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، فرحموا ھذا الطفل،
اس بچے پہ رحم کر دو. جملہ یہ ہے. تو ڈائریکٹ کہتے ہیں نا اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, اس کو دودھ نہیں مل رہا ہے, اس کو پانی پلا دو. ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے نا. یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان لم ترحمونی, اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے. اب صحیح سمجھاؤں کہ غلط سمجھاؤں یہ اللہ جانے, لیکن میری سمجھ میں یہ آیا کہ وہ حسین جو عطا کیا کہا, اگر تم یہ سمجھتے ہو, پہنچ گئے, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا, زمین پر لٹا دیتا ہوں, آ کے خود پلا دو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یزیدی ملعون امام کے بارے میں یہ خیال ان کے دماغ میں آیا ضرور ہوگا. اگر خیال نہ ہو دل پر کیا گزر گیا, لیکن بچے کی پیاس کی مجبوری اتنی تھی, لٹا دیا. اور پھر بھی جب جواب نہیں ملا اٹھا لیا. مئی جون میں جو لوگ کربلا گئے ہیں گرمی کے زمانے میں, ہوٹل سے نکلیے آنچ لگتی ہے, آنچ. کبھی گئے گرمی؟ حرم کے ارد گرد سڑکوں پر پنکھے لگے ہوئے اس طرح سے. ہاں ہاں, اللہ اللہ. امام نے اٹھا لیا, بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو, اپنی حجت تمام کر دو. کیا مطلب ہوا اپنی حجت تمام کر دو؟ کل کو قیامت میں کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ ہم کو پتا نہیں تھا کہ بچہ اتنا پیاسا. حجت تمام کر دو, ان کو بتا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو. اب کیا کریں؟ سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی. یزیدی فوجی لرز گئے, منہ پھیر کے رونا شروع کیا. ڈر گیا ابن سعد, کہتا اینا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین. حرملہ کہاں گیا؟ حسین کی بات کاٹ دے, میری طرف دیکھیے ایک منٹ کے لیے, بس مجلس تمام ہے. یہ 58 سال میری عمر ہے, ایڈلٹ ہو چکا ہوں. یہ ہے چوڑان میرے گلے کی, سب لوگ ناپ لیجئے اپنا اپنا. یہ ہے میری چوڑان گلے کی. آپ لوگوں بھی ایسے ہی ہوگا, کسی کا اتنا ہو جائے گا بس نا. تو جب ہماری گلے کی چوڑان اتنی ہے تو 6 مہینے کے بچہ, بولیے ایک بات کہوں میرے بھائیوں, مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے, مصائب احساس کرنے کا نام ہے. 6 مہینے کا بچہ, اس کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی؟ ہاں, اور پھر تصور کیجئے 3 بھال کا تیر, اس کی چوڑان کیا ہوگی؟ اب اس طرح جب اس بچے کے گلے میں تیر لگے گا تو گلے میں سوراخ ہوگا, گلے میں چھید ہوگا. ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں گلا چھد گیا, لیکن کتاب میں جو جملہ لکھا ہے نا, 3 بھال کا تیر آیا, فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ, اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گئے. مولا آپ اس طرح دوسروں کے یہاں کھانا کھلاتے تھے, آپ کے پوتے کا کیا ہے؟ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ, بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. اللہ اللہ, رو چکے آپ, اتنے لمبے نہیں پڑھتا, ہو گیا اگر ایک جملہ. اصغر شہید ہو گئے. سوال, اور اسی پہ مجلس تمام ہے. آپ سوچئے, میں نہیں کہتا کہ جو میرا خیال ہے وہ ایک دم 100% کریکٹ ہے, نہ, استغفر اللہ, میرا نظریہ یہ نہیں ہے, لیکن میری سمجھ میں یہ آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ بتائیے. اگر کوئی ہم سے آپ سے پوچھے کربلا میں سب سے سخت مصیبت کون سی تھی؟ علی اکبر؟ میں کہوں گا بے شک, مگر سب سے سخت نہیں. عباس؟ بے شک,
مگر سب سے سخت نہیں. قاسم بے شک. ارے بھائی حضرت عباس کے جنازے پہ تڑپے ہیں یہ کہہ کے نا بھیا کمر ٹوٹ گئی. علی اکبر کے جنازے پر روئے ہیں یہ کہہ کے نا کہ اب تمہارے بعد زندہ رہ کے کیا کروں گا. یہ معمولی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں نہیں، اس سے بھی بڑی مصیبت ہے. کہ وہ کون سی؟ میں نے کہا دیکھیے ایک فطرت ہے. آدمی پر جب مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، آدمی بلبلاتا ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے. پردیس میں ہو کہیں بھی ہو جھیلتا ہے. لیکن جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا تب اپنوں کو یاد کرتا ہے. پتہ نہیں پہنچے نہیں پہنچے. حضرت اکبر کے جنازے پہ تڑپے، آپ کو یاد نہیں کیا. قاسم کے جنازے پہ مرثیہ پڑھا، آپ کو یاد نہیں کیا ہے. عباس کے جنازے پر روئے، آپ کو یاد نہیں کیا. لیکن وہ امام جس کا مزاج یہ ہو کہ عطا کرنے میں شرما رہا ہے کہ کم ہے، جب اس نے بچے کی پیاس سے مجبور ہو کے پانی مانگا اور جواب میں تیر آیا، تب تڑپ کے مولا نے آپ کو یاد کیا ہے. شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی. اے میرے شیعہ جب ٹھنڈا پانی اے میرے شیعہ جب ٹھنڈا پانی پینا مجھے یاد کر لینا. او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی. جب کسی مسافر کی خبر سننا میرے اوپر ندبہ کر لینا. ایک منٹ. بعض بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کہ عربی میں رونے کے لیے بکا کا لفظ استعمال ہوتا نہیں ہوتا. تو امام کہہ سکتے تھے کہ فبکونی. جب کسی مسافر کی خبر سننا تو فبکونی، میرے اوپر بکا کر لینا. امام نے نہیں کہا. کیا فرمایا؟ او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی. جب کسی مسافر یا شہید کی خبر سننا تو میرے اوپر ندبہ کر لینا. کیا فرق ہے بکا اور ندبہ میں؟ تو جو محققین ہیں وہ فرماتے ہیں بکا کہتے ہیں جنرل گریے کو، عام گریے کو. ندبہ کہتے ہیں بین کر کے رونے کو. مطلب رو ہائے حسین. اس کے بعد فرماتے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. کس طرح میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور ان لوگوں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا.